السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور میں آپ سے لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل کے توسط سے مخاطب ہوں۔ ہم فلڈس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے جو سلوشنس ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں جس کے اندر فلڈس کی ہسٹری ہم نے دیکھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فلڈس کی کازز دیکھی، پھر ہم نے اس کے امپیکٹس دیکھے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم ہو کیا رہا ہے، اور پھر ہم نے لاسٹ جو ویڈیو تھی وہ ہم نے سولوشنس کے اوپر بنائی۔ یہ اس کی جو پلے لسٹ ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یا آپ کو اس ویڈیو کے نیچے بھی لنک آپ کو مل رہے ہوں گے، آپ ان سے پہلے آپ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ یہ ہم نے پہلے کر چکے ہیں، کیا کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیمز، اس کے علاوہ ہم نے ایڈوانس وارننگ سسٹمز کی بات کی، ہم نے پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بات کی، ہم نے فلڈ رسک مینجمنٹ پالیسی کی بات کی۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں جی، انوویٹو مینس اینڈ ڈیجیٹل ڈیٹا یوٹیلائزیشن۔ ہمیں کیونکہ ہم اس ٹائم 21 سنچری میں رہ رہے ہیں اور یہ سنچری ہی ٹیک کی سنچری سمجھی جا رہی ہے اور کنسیڈر کی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اس ٹیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا چاہیے۔ ہمیں ویدر اسٹیشنز لگانے چاہیے زیادہ سے زیادہ ان فلڈ پرون ایریاز۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سندھ کے اندر کہاں کہاں پر موسٹلی جو فلڈز آ رہے ہیں، بلوچستان کے کون کون سے ایریاز زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں، کراچی میں کہاں کون سا ایسا ایریا ہے جہاں پر زیادہ فلڈس آتے ہیں یا جہاں پر بارش زیادہ ہونے کے خدشات ہیں۔ تو ہم جو ویدر اسٹیشنز ہیں ان کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کو یوٹیلائز کر کے ہم رسک میپس اور ہیٹ میپس بنا سکتے ہیں، جس سے ہم فردر وارن کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہم یہ ایک پریونٹیو میئر ہے، مطلب کہ ہم فلڈس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اوور آل ان کو روک نہیں سکتے، ہم سٹاپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ایک میجر کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہم وارننگس دیتے ہیں، ہم اگر سائٹس کے اوپر بھی این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کی سائٹس ہیں وہاں پر بھی اگر دیکھیں تو وہاں پر انگلش کے اندر سائٹس کے اوپر وارننگس دی گئی ہوتی ہیں۔ کیمپیننگ اگر ہم کرتے ہیں تو زیادہ تر انگلش کے اندر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو لوکل لینگویجز ہیں ان کو یوز کریں، ان سائٹس کے اوپر ملٹیپل قسم کے آپشنس رکھیں، تاکہ وہ جو لوکلز ہیں، ہم نے جن کو یہ میسج پہنچانا ہے ان تک وہ پہنچ سکے، وہ اس کو دیکھ سکیں، وہ اس کو یوز کر سکیں، وہ اس کو وہ اس سے اویئر ہو سکیں، اور ان کو پتہ چل سکے کہ ہمیں ادارہ، ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے ایویکویٹ کریں یا آپ یہاں سے نکلیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ سملرلی جی، ہمیں فلڈ انشورنس پروگرام سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ جو 33 ملینس لوگ ہیں اور ان کی جو جمع پونجی تھی، جو ان کی کمائی تھی وہ ساری چلی گئی، ان کے جو مکان تھے وہ ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے فلڈ انشورنس پلان کی ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ اب یہ کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس، ہم آلریڈی ریلنگ اکانومی ہے تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو ہم پیسے مختلف قسم کے ریسورسز کے ذریعے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں، ٹھیک ہے، آپ مطلب کہ پبلک کے کون سی انسٹیٹیوشنس ہوں، سول سوسائٹی وہ اپنے آپ کو اسٹیپ فارورڈ کرے اور ان کے اندر جو کولیبریشن کروائے، گورنمنٹ کو ایز اے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرنا چاہیے۔ سملرلی جو این جی اوز ہیں، جو گورنمنٹس اور گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کو انسینٹیوائز کرے، الخدمت، اخوت، یو ایس ایڈ، جو نیشنل لیول پہ آرگنائزیشنز ہیں، اور ایدی فاؤنڈیشن ہو گئی، مطلب کہ یہ جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ سملرلی جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، بل اینڈ ملنڈا گیٹس، وہ کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس طرح جو ملٹیپل گورنمنٹس کی طرف سے ایڈ وغیرہ آتی ہے اس کو ہم پراپر اس کا یوٹیلائزیشن کر کے ہم انشورنس پروگرام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اوورسیز پاکستانیز کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان ریٹرن ہم ان کو کچھ انسینٹیوز دیں اور وہ ہماری اس جو مشکل گھڑی ہے اس کے اندر وہ ہماری ہیلپ کر سکیں۔ ہم ان کو ٹیکس ریلیف دے سکتے ہیں، ہم ان کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں آن دیئر پرسنل پراپرٹی، ہم ان کو ڈفرینٹ قسم کے پیکیجز دے سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوگا تب جب گورنمنٹ کا کچھ کرنے کا ارادہ ہوگا، جب گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ ہاں ہم اس وقت ریڈی ہیں اور ہم ان کے لیے کوئی پلان بناتے ہیں۔ جب تک گورنمنٹ کی ول نہیں ہوگی، یہ اس طرح کے کوئی بھی ریلیف کے جو کام ہے گورنمنٹ کے لیے، عوام کے لیے، وہ بہت مشکل ہے۔
سملرلی جی ہمارا جو سیوریج پلان ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ اربن فلڈنگ جو ہوتی ہے وہ بیسک جو اس کی ریزن ہے وہ ہمارے سیوریج کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یا تو جو سیوریج ہوتا ہے وہ ویسٹ کی وجہ سے بھرا جا چکا ہوتا ہے یا اس کے اوپر ایلیگلی کنسٹرکشن کی جا چکی ہوتی ہے. یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں، جس طرح کراچی کے اندر جو حالات ہوئے یا جو اسلام آباد کے اندر E11 کے اندر جو انسیڈنٹ تھا وہ بیسیکلی سیوریج کی جو ناکامی ہے اس کا بیسیکلی پیش خیمہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی طرح پچھلے دنوں جو پرائم منسٹر صاحب فلڈ جو مینجمنٹ سینٹر گئے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے جا کے سیوریج کی جو ایک نکاسی کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھنے اور اس کو بنانے کی، اس کا پلان بنانے کی ایک جو ایڈوائس کی ہے، اس کی ہدایت کی ہے. تو ہمیں جو اپنا سیوریج پلان ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی. نیکسٹ جو سلوشنز ہوں گے وہ ان شاء اللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. اگر فار ایگزامپل آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں. یہ ان شاء اللہ تعالی آپ کو آنے والے دنوں میں کافی مفید ثابت ہوگا. السلام علیکم.